أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق ويحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین کے حوالے سے حکم دیا تھا کہ مکہ کو اور عرب کو مشرکوں سے پاک کرنا ہے، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا تو اس وقت وہاں پر کوئی مشرک موجود نہیں تھا. اب کافی سارا معاملہ مشرکوں کے حوالے سے تو صاف ہو گیا تھا، اور پھر اسی طریقے سے جو یمامہ میں مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر دوسری جانب جو اسود عنسی کی جماعت تھی جس نے اسلام کے مقابلے میں دوسرا پروگرام لانے کی کوشش کی تھی، اس حوالے سے بھی کافی سکون ہو گیا تھا. اب معاملہ رہ گیا تھا یہودیوں کا، زیادہ معاملہ یہودیوں کا تھا اور عیسائیوں کا تھا. یہ مدینہ کے دائیں بائیں اور دیگر خطوں میں کافی آباد تھے، اور خیبر کے قریب یہودیوں کا بھی گڑھ سمجھا جاتا تھا. یہ لوگ بہت زیادہ تھے. عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک آہستہ آہستہ طاقت پکڑنا چاہ رہے تھے کہ ہم قوت کے اندر آتے ہیں، اور فتح مکہ کے بعد بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے تھے. پھر جو غزوہ حنین ہوا تھا اس میں بھی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو گئی تھی، اور جو لوگ باقی بچ گئے تھے ان کے اندر مقابلہ کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی باقی کہ وہ مقابلے کے اندر آتے. برحال یہ لوگ خرابیاں پیدا کرتے رہتے تھے مختلف صورتوں کے اندر. اب اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں حکم نازل کیا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، مانتے ہیں تو ٹھیک ہے، شریف شہری بن کے رہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت یہ مسلمانوں کی جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ہوگی. یہ اپنا ٹیکس ادا کریں گے اور آزادانہ طور پر اپنے معاملات کو وہاں ریاست کے اندر رہ کر چلائیں گے. لیکن اگر یہ ٹیکس بھی نہیں دیتے اور پھر ریاست کے اندر رہ کر خرابیاں بھی پیدا کرتے ہیں تو پھر ان کی پٹائی کرو اور ان کو یہاں سے نکالو. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر. پہلی بات یہ کہ اللہ کے اوپر ایمان یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور ایمان کا جز ہے کہ اللہ کے اوپر 100% ایمان ہو. اللہ کے اوپر ایمان ایسا ہو کہ جیسا انبیاء نے بتایا ہے. عام حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عیسائی بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے ہیں، لیکن ان کا ایمان قرآن نے قبول نہیں کیا. قرآن کہتا ہے کہ ان کے ایمان جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے اوپر ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے اندر ایسی صفات کا ماننا جو بندوں کے اندر ہوں، یہ بھی خرابی کی بات ہے، اور ایسی صفات کو اللہ کے لیے ماننا جو اللہ کی ہو اور ان کو بندوں کے اندر شامل کرنا، یہ بھی بڑی خرابی کی بات ہے. دونوں سائڈوں سے یہ معاملہ ہونا نہیں چاہیے. بندوں کی صفات بندوں کے لیے ہیں، اللہ کی صفات اللہ کے لیے ہیں. اللہ کی صفات بندوں کے اندر مانیں گے یہ بھی غلط ہے، بندوں کی صفات اللہ کے لیے مانیں گے یہ بھی غلط ہے. حضور یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں کہ جو اہل کتاب ہیں، ان کو تم ایسا کرنا کہ سب سے پہلے توحید اور رسالت کی دعوت دینا. اب مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کو حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، جو اللہ کی معرفت ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہے. کیونکہ وہ بندوں کی صفات کو اللہ کے اندر مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے. اب بیٹا ہونا یہ بندے کی صفت ہے، بیٹا ہونا اللہ کی صفت نہیں ہے. اب یہ بندوں کی صفت اللہ کے اندر مانتے ہیں، لہٰذا یہ اللہ کے اوپر ایمان تو لاتے ہیں
لیکن اللہ کی معرفت ان کو حاصل نہیں ہے۔ وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ ایمان جو انبیاء نے آ کر بتایا ہے، اس ایمان کو یہ تسلیم نہیں کرتے، اس ایمان کو یہ لوگ نہیں مانتے۔ تو فرمایا ان لوگوں پر جا کر تم نے محنت اس بات کی کرنی ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر لیں، جو صفات اللہ کی ہیں انہی صفات کو اللہ کے لیے تسلیم کر لیں، جو صفات بندوں کے لیے ہیں ان صفات کو اللہ کے اندر نہ لے کر جائیں، اور اسی طریقے سے جو صفات اللہ کی ہیں ان صفات کو بندوں کے اندر نہ لے کر آئیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان کا سب سے پہلا درجہ یہی ہے کہ یؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان ہو۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی تم نے قتال کرنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ بھی تم نے جہاد کرنا ہے کہ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس وقت اسلامی ریاست اپنے مضبوط ہو چکی تھی اور بہت اچھے ماحول کے اندر چل رہی تھی۔ اب انہوں نے جب خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی، تھوڑی سی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، اسلام کے مقابلے میں آنے کی کوشش کی اور سر اٹھانے لگے، تو اللہ نے حکم دیا کہ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ، جہاد کرو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر، اگر آخرت کے دن کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے تو تب بھی ان کے ساتھ قتال کیا جائے گا۔ یہ آخرت کے اوپر ایمان کا نہ ہونا یہ تو بہت سارے مذاہب کے اندر ہے، اور یہ ہم لوگ آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ بھئی کوئی دوسرا جنم اور پھر تیسرا جنم اور پھر آگ لگا کے بہا دینا، اور کسی کے ذہن میں کیا باتیں، کسی کے ذہن میں کیا باتیں۔ یہ کفار بھی آ کر یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ جھوڑیاں ہیں، یہ بھورا بھورا ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو کیا ان کو پھر اللہ رب العزت جمع کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو پھر جمع کریں گے جب اللہ رب العزت پہلی دفعہ بنانے میں قادر ہیں، پہلی دفعہ بنا سکتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا پہلی دفعہ بنانا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تصور انسان کے ذہن کے اندر نہیں ہوتا، اس کا خیال اور نقشہ انسان کے ذہن کے اندر بڑی مشکل سے بنتا ہے۔ جب پہلی دفعہ بنانے میں اللہ رب العزت کو کوئی دقت اور کوئی مشقت نہیں ہے، وہ کن اور فیکون کے معاملہ ہوتا ہے، بس اللہ کا ایک ارادہ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت پہلی دفعہ بنانے میں بنا سکتے ہیں پہلی دفعہ، تو بعد میں بنانا تو اللہ رب العزت کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اب وہ نقشہ بھی سامنے آ گیا، جب پہلی دفعہ نہیں ہے تو بعد کی دفعہ کیا مشکل ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے، اور آخرت کے اس وقت معاشرے کے اندر برائیوں کی ایک بڑی وجہ آخرت کے اوپر ایمان کا نہ ہونا ہے۔ جب انسان کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہوگا، لازمی بات یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی گناہ کرے گا۔ جب گناہ کرے گا، گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر معاملے کی پوچھ ہوگی، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ دنیا کے اندر کیا کر کے اپنا وقت کہاں گزارا، اپنا روپیہ پیسہ کہاں گزارا، اپنی جوانی کہاں گزاری، اپنے دن اور رات کہاں گزارے، یہ صبح و شام کہاں گزرے تمہارے، یہ اللہ نے پوچھنا ہے۔ جب اللہ نے پوچھنا ہے، انسان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں جو معاملہ کر رہا ہوں یہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، تو کبھی انسان خراب معاملہ نہیں کرے گا، کبھی بددیانتی نہیں کرے گا۔ جب انسان بددیانتی کرتا ہے تو اس کا ایک ہی مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان کمزور ہوا ہے۔ جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اس عمل کا حساب دینا ہے، تو کبھی بھی اس کی زندگی کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ اگر خدا نخواستہ کہیں غفلت سے ہو جائے گی تو فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر سچی توبہ کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ بھی جو آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان کے ساتھ بھی قتال ہوگا۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ حرام جانتے ہیں اس کو جس کو حرام کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ تیسری چیز کہ جس کو اللہ نے حرام کیا اور اللہ کے رسول نے حرام کیا اس کو یہ لوگ حرام نہیں جانتے، اور جس کو اللہ نے حلال کیا اور اس کے رسول نے حلال کیا اس کے اندر بھی خراب گڑبڑ کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جس کو اللہ نے حرام کر دیا وہ معاملہ حرام ہو گیا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا وہ حرام ہو گیا، جس کو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہو گیا، جس کو اللہ کے رسول نے حرام کر دیا بس وہ حرام ہو گیا۔ ایک صحابی آتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ اگر میں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانوں اور حرام کردہ چیزوں کو حرام جانوں اور فرائض کو پورا کرتا رہوں تو بتائیں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں تم جنت میں جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں ایمان کا ایک جز اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، ایمان کا ایک جز یوم آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے، اسی طریقے سے ایمان کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ان کو حلال جانا جائے اور جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو حرام جانا جائے، جو اللہ کے رسول نے حلال کی ہیں ان کو حلال جانا جائے، جو اللہ کے رسول نے حرام کی ان کو حرام جانا جائے۔ یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اب ایک اور تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ ہے کہ اللہ کے رسول کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا، حلال اور حرام کا معاملہ تو اللہ کے یہاں ہوتا ہے،
وہ تو اللہ نے حلال کیا نا، جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، بات تو یہاں تک ہے۔ اب اللہ کے رسول بھی کیا شریعت بناتے ہیں کہ کیا اللہ کے رسول نے جو چیز حلال کی ہوگی وہ حلال ہوگی، جو اللہ کے رسول نے حرام کی ہوگی وہ حرام ہوگی، کیونکہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو اس کا مطلب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ چیزیں اللہ حرام کرتے ہیں اور کچھ چیزیں رسول بھی حرام کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ حلال کرتے ہیں، کچھ چیزیں رسول بھی حلال کر سکتے ہیں، تو یہ بات نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بات عرض کی جا رہی ہے یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رسول کوئی بات کرتا ہے تو رسول اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، رسول کی بات بھی وہی ہوا کرتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ تم یہ بات کرو تو اللہ کا رسول وہ بات کرتا ہے، تو بعین ہی جیسے اللہ چیز کو حرام کرتے ہیں، جب رسول یہ حکم دیتے ہیں کہ چیز حرام ہے تو در حقیقت وہ حکم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ رسول اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتے، رسول اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، جب اللہ کے رسول کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتے تو اس کے بعد کسی کی کیا مجال ہے کسی انسان کی وہ کہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، جو اللہ کے حرام کرتا ہے اور حلال کرتا ہے کے منافی ہو۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں، اب یہ حلال اور حرام کا تصور، بعض چیزیں تو بالکل صراحتاً اللہ نے حرام کی ہیں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، کہ کیا ہے اللہ نے اب یہ جو عیسائی وغیرہ تھے ان کے یہاں بھی یہ معاملہ تھا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے تھے، اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے تو شراب کبھی ان کے یہاں حلال نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے غیر مسلم اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھتے تو خنزیر یہ کبھی نہ کھاتے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ معاملہ مشرک کا بھی ہے، جو مشرک ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کے بغیر جو چیز ذبح کی جاتی ہے اس کا وہ قائل ہوگا، اس کو وہ کھاتا ہے، تو لہٰذا جو چیز اللہ نے حرام کی ہے مشرک اس چیز کو حلال سمجھ رہا ہے۔ ایک انسان ہے وہ کہہ جاتے یہ فلاں بکرا، کالا بکرا میں لے کے آتا ہوں، جوان بکرا ہے، یہ میں بڑے امام کا جو ہے اس سرکار کی نظر کرتا ہوں اور اس کے اوپر وہ چھری پھیر رہا ہے اور پھر خود بھی کھا رہا ہے، باقیوں کو بلا کے بھی کھلا رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب اللہ نے حرام کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے اس حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے، جب اس حرام کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان کا تو ایمان ہی قابل قبول نہیں، ایمان دار نہیں ہو سکتے، یہ کیسے ایمان دار؟ یحرمون ما حرم، اچھا یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم کسی کے ثواب کے لیے کریں، فرض کریں ایک آدمی بکرا لے کر آتا ہے، کہتا ہے جی میں ذبح کرتا ہوں، بڑے امام ہیں جو بھی یہ اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام میں کر رہا ہوں، اس کی تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کے نام کا، ان کی نظر کا میں یہ کر رہا ہوں، اس کی شریعت کی بھی اجازت نہیں دیتی۔ ان چیزوں میں فرق ہے، دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ ایک یہ کہ میں لاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ فلاں میرا دوست ہے، میں اس کے ایصال ثواب کے لیے فوت ہو گئے، بڑا اچھا آدمی تھا، اس کے ایصال ثواب کے لیے میں صدقہ کروں گا، صدقہ بکرا ذبح کرتا ہوں، صدقہ کر کے غریبوں کو کھلاؤں گا، اس کو ثواب اللہ رب العزت اسے بھی پہنچائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ثواب اس کو ملے گا۔ لیکن ایک صاحب یہ کہتے ہیں جی میں یہ بکرا ذبح کرتا ہوں اور یہ کس کے نام کا، ایک تو ہے نا اللہ کا نام لے کر اس کو ذبح کی، یہ کہتے ہیں جی میں فلاں کا نام لے کر میں اس کے نام کا ذبح کرتا ہوں، اپنے دوست کے نام کا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اس لیے دونوں میں فرق ہے۔ جو اب یہ دیکھیے یہ جو مشرک ہے، مشرک جب کوئی چیز ذبح کرتا ہے تو اس کے اوپر اگر کسی اور کا نام لے کر ذبح کرتا ہے تو جیسے وہ کہتے ہیں نظر خدا نیاز حسین، اس طرح کے عجیب و غریب لوگوں نے جملے بنائے ہوئے ہیں، تو اس کی یہ کھانا بھی جائز نہیں ہے، اس کا ذبح کرنا بھی جائز نہیں ہے اور اس کا آگے دوسروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ تو اس نے فرمایا ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو اللہ حلال کریں وہ حلال ہوگا اور جس کو اللہ کے رسول حلال کریں وہ حلال ہوگا، جس کو اللہ حرام کریں وہ حرام ہوگا، جس کو اللہ کے رسول حرام کریں وہ حرام ہوگا۔ اور بات پھر یہی ہے کہ رسول حلال حرام نہیں کر سکتے، رسول جو حکم دیتے ہیں وہ اللہ کی اجازت سے حکم دیتے ہیں، رسول کا حلال کرنا، رسول کا حرام کرنا یہ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کا حلال کرنا ہے اللہ کا حرام کرنا ہے، تو یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ آگے فرمایا ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون، اس حوالے سے انشاءاللہ پھر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت دین کی سمجھ نصیب